يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد آج کے اس پروگرام کا موضوع آپ سن چکے ہیں. معاشرتی تہوار اور ان کی شرعی حیثیت. موضوع بہت طویل ہے اور اس کی مناسبت سے وقت مختصر ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں مجھے اس موضوع کے حوالے سے اپنی توفیق سے، رحمت سے، مہربانی سے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرما دے. میں آج کے اس پروگرام کے میزبانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اہم موضوع کے لیے مجھے گفتگو کرنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن ظن کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا تشریف لانا بھی قبول فرمائے اور میری اس گفتگو سے کچھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نفع اور فائدہ پہنچائے. اور ان دوستوں کی، بھائیوں کی، انتظامیہ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، میزبان، ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ ان کو ترقی کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جس دین اسلام کے دعوے دار ہیں وہ کوئی انسانی بنایا ہوا دین نہیں ہے. اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے قوانین اور اس کا دستور کوئی انسانی ذہنوں کی اختراع نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مل کر بیٹھ کر کچھ اس کے اصول اور ضابطے متعین کیے ہوں، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے ذہنوں سے، یا ماحول اور معاشرے کے رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اس کے لیے ہدایات جاری کی نہیں. ہم جس دین اسلام کے نام لیوا ہے اسے ماننے والے اور اسے اپنانے والے ہیں. یہ دین اسلام محض
رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ تو وہ دین ہے جس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ان الشریعۃ نزلت علی محمد ولم ينزل علی ابی، اللہ کا دین اور شریعت تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، میرے ابا عمر پہ نازل نہیں کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر الحمدللہ علم و تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ ہے، جانتے ہی ہوں گے آپ جامع ترمذی میں کتاب الحج میں یہ روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ ما تقول فی حج تمتع، آپ حج تمتع کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو جواب میں کیا فرمایا، متعنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمتع، میں نے کیا کہنا ہے، میری کیا حیثیت، میری رائے یا میرے فتوے کی کیا حیثیت، متعنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمتع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج تمتع کیا تھا اور اب بھی کریں گے۔ اور سوال کرنے والے نے کیا کہا، ان اباک ینہا، آپ کے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرما رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وقتی طور پر منع کیا کہ حج تمتع نہیں کرنا ہے، وہ ساری اسی حوالے سے بات کر رہے کہ آپ کے والد نے تو منع کیا، تو اس موقع کے اوپر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا چاہے وہ میرے والد ہیں مگر ان الشریعۃ نزلت علی محمد ولم ينزل علی ابی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین نبی کی شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، میرے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ نہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی کہ باپ دادا کے کیے ہوئے فیصلے بھی دین نہیں ہیں، اگرچہ باپ اور والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اور حالانکہ اس وقت وہ امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت کی حیثیت سے بھی تھے، مگر اصول یہی ہے کہ ان الشریعۃ نزلت علی محمد ولم ينزل علی ابی۔ میرے بھائیوں، بہت سے معاملات میں ہم دین کی اصل اصول کو اور نصوص کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور ادھر کی باتوں میں کھو جایا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے یا نہیں، تو کیا فرمایا، قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ بھی لیا ہے اور استلام بھی کیا ہے، بوسہ بھی لیا ہے اور استلام بھی کیا ہے۔ آگے جو سوال کرنے والا تھا وہ کہنے لگا کہ ارأیت ان زوحمت، عبداللہ بن عمر یہ بتلائیے اگر رش بہت زیادہ ہو او منعت یا کسی وجہ سے مجھے روک دیا جائے تو پھر میں کیا کروں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اجعل ارأیتک فی الیمن، اپنے اس ارأیتا والی بات کو کہ اگر مگر چونکہ چنانچہ والی بات کو یمن میں لے جاؤ، یہ یہاں نہیں چل سکتی، دین ہے شریعت، یہاں فرضی باتیں نہیں ہوتی، یہاں تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ پھر کہتا ہے ان زوحمت او منعت، اگر رش بہت زیادہ ہو اور روک دیا جائے، فرمایا اپنا ارأیت یہ اپنے پاس لے کر جاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستلم، میرا جواب تو یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا ہے، استلام کیا ہے، بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رش تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہی کرنا چاہیے۔ جہاں تک تہواروں کی بات ہے، آپ جانتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ مصائب، آزمائشوں اور امتحانات کے اندر گزرنے والا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھنے دی جاتی تھی، وہاں آپ کیا ایسا کوئی تہوار اختیار کرتے؟ نہیں، ہجرت کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینہ طیبہ میں پہنچے، وہاں آ کر کچھ دن رہے، ٹھہرے، وہاں کا ماحول دیکھا، موسم کے تبدیل ہونے کے اوپر وہ لوگ 2 دن سردی کے اختتام کے اوپر، گرمی کے شروع میں، گرمی کے اختتام کے اوپر، سردی کے شروع میں، وہ 2 دن کان لہم یومان، ان کے 2 دن تھے یہ سال کے اندر، جس میں وہ کیا کرتے تھے؟ یلعبون فیہما، وہ کھیل تماشے اور خوشی اور اس انداز کے معاملات کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اور اہل مدینہ میں سے بھی جب کچھ لوگ اسلام کو قبول کر چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ دینی تربیت ان کی فرما دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہذین الیومین، تم نے تو یہ اپنے طور پر موسم کی تبدیلیوں کے بعد، ایک موسم کے جاتے ہوئے اثرات اور دوسرے موسم کے آتے ہوئے اثرات، اس مرحلے کے اوپر تم یہ کھیل تماشے اور یہ دن خوشی کا مناتے ہو، اور اس کے اندر یہ لہو اور لعب، یہ اعمال تم سر انجام دیتے ہو، اس کی بجائے قد ابدلکم اللہ بہذین الیومین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 اور دن عطا فرما دیے ہیں، اور دن عطا فرما دیے۔ کیا ثابت اور معلوم ہوا؟ کہ اہل ایمان بالخصوص اپنے طور پر اپنی خوشی کے لیے کوئی دن، کوئی وقت اس طرح آپ متعین نہیں کر سکتے، ان کو یہ حق نہیں ہے، ان کو یہ حق نہیں ہے۔ کئی معاملات تھے پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برقرار بھی رکھا ہے، برقرار بھی رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ آج کل سوال سوشل میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر بھی عام علماء بھی بعض اوقات تقریروں میں کھڑا کر دیتے ہیں، جی بیت اللہ کے اوپر تو تم نے کالا کپڑا چڑھایا ہوا ہے اور ہمیں تم منع کرتے ہو کہ بزرگوں کی قبر پر چادر نہ چڑھاؤ۔ سنا ہے یہ سوال یا نہیں سنا؟ جی ہمیں بزرگوں کی قبر پر تم چادر نہیں ڈالنے دیتے ہو، منع کرتے ہو کہ یہ قبر کے اوپر پردہ کے لیے چادر نہ ڈالو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے جب بیت اللہ پہ ڈالا جا سکتا ہے تو اس میں بھی۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مقابر کو جتنی بڑی مقدس ذات اور شخصیت کی ہی کیوں نہ ہو، ان کو بیت اللہ کے برابر بنایا جا سکتا نہیں، اور ان کو بیت اللہ کے ساتھ قیاس کیا جا سکتا نہیں۔ اور دوسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہی یہ بیت اللہ کے اوپر پردہ چڑھا آتا رہا تھا، چڑھایا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تب بھی آپ نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں کیا، اس کا منع نہیں کیا، آپ نے اس کی تردید نہیں کی، ممانعت نہیں کی ہے۔ اور جب مدینہ آ گئے، مزید حج کے احکام بھی آ گئے، اور یہاں تک کہ مکہ فتح بھی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بھی حج ادا فرمایا، اور اس سے پہلے 1 سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج بنا کر بھی بھیجا، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اوپر پہلے سے پناہے جانے والے اس کپڑے کو، اس کسوت الکعبہ کو، کعبہ کے اس غلاف کو، کعبہ کے اوپر پہنانے والے اس کسوہ کو اسی طرح برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم، ایک تو ہے قولی، جو رسول اللہ آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں، قولی حدیث رسول اللہ کا فرمان، اور ایک ہوتی ہے فعلی حدیث، قول سے تو نہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ کوئی اپنا عمل کر کے دکھلایا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل، فعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ بھی حدیث. اور اسی طرح ایک تیسری قسم ہے حدیث کی، حدیث تقریری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے سن لیا، اس کی تردید نہیں کی. یا کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اس کی تصدیق فرما دی، اس سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، تو یہ حدیث کی قسم ہے تقریری حدیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریری حدیث ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ بیت اللہ کے اس کسوہ کو، اس بیت اللہ کے اوپر ڈالے جانے والے پردے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا نہیں، پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے. جب برقرار رکھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برقرار رکھنے سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ بیت اللہ والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے، مگر فوت ہونے والے اپنی زندگی کے اندر کسی بھی صحابی کے قبر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ڈالا نہیں ہے. کسی صحابی کے اوپر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر خلفائے راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے اور ازواج مطہرات میں سے، صحابہ کرام مہاجرین و انصار میں سے کسی نے کوئی کپڑا ڈالا ہو یا اس کی کوئی دلیل اور ثبوت ملتا ہو نہیں، مگر عام قبروں کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اس انداز کی بعض سابقہ چیزیں جو سابقہ امتوں میں سے بعض اوقات یا دور جاہلیت کے بعض ایسے پسندیدہ طریقے یا ملت حنیفیہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سلسلے چلتے ہوئے آ رہے تھے اور ان میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی دینی خرابی موجود نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار رکھا تو وہ بھی دین میں حجت. مگر دیکھیے کہ وہ خوشی کے دن منا رہے تھے موسم کی تبدیلی کے بنا پر، تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کو اسی حالت میں برقرار نہیں رکھا. کیا فرمایا؟ قد ابدلکم اللہ، اور یہ بات بھی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کوئی بات سوائے وحی کے فرماتے نہیں تھے. ان اتبع الا ما يوحى الی من ربی، جو میں عمل بھی کرتا ہوں کسی چیز کے اوپر اپنے رب کی طرف سے آنے والی وحی کی اتباع میں کرتا ہوں. تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدلکم اللہ، یہ دن اللہ نے تبدیل کر کے دی ہے. خوشی کا دن اور اس انداز کے تہواروں کے دن مومن اور مسلمانوں نے اپنے طور پر مقرر اور متعین نہیں کرنے. اپنے طور پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اس میں صرف کھیل اور لہو و لعب ہوا کرتا تھا، اور ان کھیلوں میں نیزہ بازی ہوتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی، شمشیر زنی ہوتی تھی، کوئی دوسرا غیر شرعی پہلو ان میں موجود نہیں ہوتا تھا. آج ہم جس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو بہت سی دیگر شرعی قباحیں بھی موجود ہیں، بہت سی قباحتیں موجود ہیں، لیکن بہرحال بنیادی طور پر پہلے تو یہ سمجھیے نا کہ اپنے طور پر اس انداز کے تہواروں کو مقرر کرنا، متعین کرنا، کیا ہمیں حق حاصل ہے؟ انسانوں میں سے کسی کو حق حاصل ہے؟ جی آپ جانتے ہیں مکہ کے لوگ اسلام سے پہلے بھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو مانتے بھی تھے، تسلیم کرتے تھے حرمت، مگر جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی، کوئی حرمت والا مہینہ آ جاتا تھا، جنگ جاری ہے، کہتے تھے کہ اس مہینے کی حرمت کو تبدیل کر کے آگے ایک اور مہینہ مزید حرمت والا بنا دیں گے، پہلے جنگ کو ہم فیصلہ کون کر لیں. ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جی اپنے طور پر اس مہینے میں جو حرمت اللہ نے رکھی تھی، اور وہ حرمت بھی یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس دن سے رکھی تھی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا. مگر یہ کیا کرتے تھے؟ صرف اس حرمت کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کے متبادل ایک دوسرے مہینے کو بھی حرمت والا مان رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کی حرمت کو ختم کر دیا تھا، نہیں، تبدیل کر دیا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ اپنے طور پر حرمت والے مہینوں کی حرمت کو تبدیل کر کے
آگے لے جانا، پیچھے کر لینا، اور ان مہینوں کی اس حرمت کے تقاضوں کو، پھر ان کے احکامات کو اپنے طور پر تبدیل کر دینا، یہ کفر، اور صرف کفر نہیں بلکہ کفر کے اندر زیادتی اور بڑھوتی ہے کہ انسان کفر میں تو ہے ہی مگر کفر کے اندر اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ کا عمل کرنے کی بنا پر اپنے طور پر، اللہ اکبر، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہودیوں کا ایک عالم آیا، آ کر کہنے لگا، اے عمر، ان فی القرآن لآیہ، قرآن میں ایک آیت ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، لو نزلت فی معشر الیہود، اگر یہ ہمارے بارے میں نازل ہوتی، لو نزلت فینا، اگر ہمارے بارے میں نازل ہوتی اور ہماری یہودیوں کے متعلق، ہمارے یہودی مذہب کے متعلق، تو لاتخذناہ ذلک اليوم عیدا، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودیوں کا ایک عالم، کہ اپنے طور پر ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، جشن مناتے، خوشی کا دن منا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ اس یہودی عالم نے آیت پڑھ کر سنائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ اکبر، اسلام سے پہلے جتنے دین ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے ہیں، انبیاء کرام کے اوپر، انبیاء کرام نے بھی اپنی اپنی امتوں کو عطا کیے، مگر وہ قیامت تک کے لیے کامل اور مکمل ان میں سے بھی کوئی دین نہیں ہے۔ یہ اعزاز نہ یہودیت کو حاصل ہے نہ عیسائیت کو۔ اگر یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا ہے تو صرف اور صرف دین اسلام کو عطا کیا ہے کہ اب اس کے احکام، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کے عبادات، اس کے معاملات، اس کی اخلاقیات اور تمام تر تعلیمات اور ہدایات بین یدی الساعۃ بشیر و نذیر، وہ قیامت تک کے لیے ہے، نہ ان کو کوئی منسوخ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آ سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہودی پڑھ کر سنا رہا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد کی مساجد سے بعض دلائل قرآن اور حدیث سے ہی پیش کیے جاتے ہیں، کس چیز کے؟ کہ جناب دین میں کوئی نہ کوئی چیز اضافہ کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، زیر زبر نکتے جو ہیں یہ حجاج نے لگائے، اگر وہ بعد میں حجاج زیر زبریں لگا سکتا ہے تو ہم بعد میں کوئی عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا کتابی صورت میں، اگر یہ نبی کے بعد ہوا ہے، بدعت نہیں ہے، تو پھر ہم بھی کوئی نہ کوئی چیز بدعت حسنہ کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں۔ دلائل دیے جاتے ہیں، مگر یہودی عالم سمجھتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کا فرمان، میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت، یہ باب افعال ہے، محض کمال نہیں، اکمال۔ اور صرف یہی نہیں، واتممت علیکم، وہاں بھی اتمام ہے، باب افعال، دونوں جگہ مجرد باب نہیں، یہ مزید بھی ہے۔ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، جب لفظ زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی کے اندر بھی زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، ہر لحاظ سے کامل، ہر لحاظ سے تمام، ہر لحاظ سے پورا دین ہے تو کون سا ہے؟ اور اس دین کو پورا بھی کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ رب نے کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم، وہ ذات جو آپ بھی کامل ہے، اس ذات میں کوئی نقص نہیں، تو اس نے جو دین کامل کیا پھر اس دین میں بھی کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ کرنا پڑے، ایڈیشن کرنے پڑے، اضافے کرنے پڑے، نہیں۔ اللہ اکبر، یہودی کہہ رہا ہے اس آیت کو، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، آج بھی اس دور میں ان لوگوں کو اور ان لوگوں کی نگاہ قرآن اور حدیث پہ اتنی ہے جتنی میری اور آپ کی نہیں ہے، جتنی آپ کی اور میری نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کا یہودی کو پتہ ہے، اور آج کے دین کے ٹھیکیدار ملا کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔
اس کا تقاضا کہ جب یہ دین کامل ہے اب پھر کسی کو اس میں کچھ بڑھانے کی کچھ گھٹانے کی اجازت نہیں ہے، کچھ بڑھانے کی گھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں احادیث کے حوالے سے بھی ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ دور حاضر میں پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر ایک پودے کی خصوصی طور پر کاشت کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے، جسے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، جنگلوں کی صورت میں، آبادیوں کے اندر بھی، آبادیوں سے باہر بھی، جگہ جگہ، اور اس درخت کی مختلف قسمیں دنیا کے جس کونے میں بھی ان کو پتہ چلتا ہے وہاں سے لا کر اسرائیل میں لگا رہے ہیں۔ کون سا درخت؟ اشارہ دے دیتا ہوں آپ کو بھی حدیث سنی ہوگی، یاد ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے اور مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ معرکہ بپا ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد مسلمانوں پہ ایسے ہوگی کہ کائنات کے جتنے درخت ہیں وہ بھی بول بول کر مسلمانوں کو بتائیں گے، تعال یا مسلم ورائی یہودی فقتلہ، اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ ہر درخت بول کر بتائے گا، ہر درخت بول کر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الغرقد، مگر جو غرقد کا درخت ہے نا، غرقد کا، یہ بول کر نہیں بتائے گا۔ افسوس ہوتا ہے آج ہم مسلمان، ہمیں اپنے نبی کی حدیث اور فرمان پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا ایک یہودیوں کو ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث پر یقین ہے۔ یہ درخت یہ نہیں بولے گا، اگر ہم بچ سکیں گے اس درخت کی وجہ سے بچ سکیں گے، باقی سارے درخت بول کر بتلا دیں گے، یہ درخت بول کر نہیں بتلائے گا، اس بنا پر ہم بچ جائیں گے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے نبی کے اس فرمان پر یقین رکھتے ہوئے ہماری جان یہودی سمجھتے ہیں اگر اس وقت بچ سکے گی تو اس درخت کی وجہ سے بچ سکے گی، اس بنا پر وہ اس درخت کو ذخیروں کی صورت میں، باغات کی صورت میں، جنگلات کی صورت میں پورے اسرائیل کے اندر اس کی آباد کاری کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اپنے طور پر کسی دن کو متعین اور مقرر کر لینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس کی بات سنی مسکرا پڑے اور فرمایا میں وہ دن بھی واللہ لأعلم ذلك اليوم الذي والمقام الذي انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اپنے طور پر اسے خوشی کا دن بناتے، جشن کا دن بناتے، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس دن جس جگہ مقام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کیا تھا۔ قائم فی عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں تھے، حج کا دن وہ دن ہی خوشی کا، عبادت کا دن، اپنی کسوہ اونٹنی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس وقت نازل ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیفیت بھی بیان کی، جب اس آیت کی وحی نازل ہوئی جو نبی پہ بوجھ ہوتا تھا اس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی کمر بھی تھوڑی سی جھک گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بھی اپنی طرف سے ایسا متعین اور مقرر کر کے دیا کہ ہمیں اپنی طرف سے متعین اور مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ابدلکم اللہ بہذین الیومین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں یہ دن آپ خود مقرر کر کے متعین کر کے عطا فرما دی ہے۔ الفطر والاضحیٰ، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر خوشی کے جو تہوار ہیں اسلامی اور شرعی، وہ صرف کیا ہے؟ یہی دو دن ہے، یہی دو دن ہے۔ جمعے کا دن بھی ہے، یہ ہفتہ وار ہے، مگر اس کو بھی عظمت اگرچہ ان سے بھی زیادہ عطا کی گئی ہے، مگر ان کا معاملہ اور ان کا معاملہ، ان میں بھی ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس دن میں بھی ہم نے اپنے طور پر عظمت والا دن ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول کی، افضل من یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ جو جمعہ کا دن ہے
یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، افضل ہے. لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کیا فرماتے ہیں کہ خیال کرنا کہ روزہ جو ہے، روزہ یہ جمعہ کے دن خاص نہ کر لینا. جمعہ کے دن اب اپنے طور پر کوئی سمجھے بڑی عبادت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، عید الفطر سے بھی اعلیٰ، عید الاضحیٰ سے بھی افضل. پھر اس دن کی عبادت تو کیوں نہ روزہ رکھ لیا جائے. لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا لا تختصوا لصومکم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کو اپنے روزے کے لیے تم نے مقرر نہیں کرنا ہے. صوموا یوما قبلہ او بعدہ، یا تو ایک دن اس سے پہلے بھی ساتھ روزہ رکھ لینا، یا ایک دن اس کے بعد بھی تم نے کیا کرنا، روزہ رکھ لینا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، یہ تو اہل مدینہ کے معمول کا پتہ چلا تھا، ساتھ ہی یہودیوں کا بھی پتہ چلا. محرم کا مہینہ آیا، جب 10 محرم کی تاریخ تھی، عاشورہ کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آج یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. پوچھا کہ کس وجہ سے؟ بتایا گیا کہ هذا اليوم الذي، یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا کی تھی. فرعون کو غرق کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے اور ان کی قوم کو پار کر دیا تھا. شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ان کی نسبت ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں، پیروی کریں. دن کا کچھ حصہ گزر چکا تھا. فرمایا کہ من اکلا فلیتم ذلک اليوم، جس نے کچھ کھا پی لیا ہے آج کے دن اب باقی کچھ نہیں کھانا پینا، شام تک روزے کے ساتھ اسی طرح رہنا. جس نے نہیں کھایا پیا ابھی سے ہی ارادہ کر لو. اور یہ عاشورہ کا روزہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صحیح بخاری کتاب الصوم میں کہ یہ عاشورہ کا روزہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا. فلما افترض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کا اختیار دے دیا گیا کہ من شاء فلیصمہ ومن شاء فلیترک فلیفطر، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا، خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی، اور رمضان کے فرض ہونے کے بعد پھر بھی فرما دیا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ کون سا ہے؟ صیام یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن کا روزہ. مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران اس بات کی حقیقت کا علم ہوا، یہ یہودی انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع اور پیروی سے زیادہ تو ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی دشمنی اور عداوت. یہ تو اللہ کے ساتھ بھی دشمنی، جبرائیل کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کو قتل کر دینا. اور یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ان کے بڑے بڑے جرم جس بنا پر بہت سے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خالف الیہود والنصارى، ان عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے. تو میرے بھائیوں، جب یہ حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا اصومن التاسع، کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا. بعض علماء نے یہاں پر اختلاف کیا کہ اب 10 کا نہیں ہے، 9 کا ہے، لیکن اصل روزہ وہ عاشورہ کا ہی تھا. اب اختلاف سے بچنے کے لیے، یہودیوں کی مخالفت کو ختم کرنے کے لیے ساتھ 9 کا روزہ بھی. کیا معلوم ہوا کہ جس چیز کو ہم نے شرعی بنیادوں پر بھی قبول کرنا ہے، ان میں ہم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کسی غیر اسلامی عقیدے، نظریے یا عمل یا طریقے اور اہل کتاب یہود و نصارہ، مجوس و ہنود، ان میں سے کسی دوسرے غیر اسلامی یعنی کسی کافر، کسی مشرک، اہل کتاب اور بے دین لوگوں کے ساتھ اس کی کسی قسم کی مشابہت نہ ہوتی ہو. مگر آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ تو سراسر ہی غیر اسلامی، سراسر ہی غیر اسلامی ایک دن ہے.
جس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان اسلام تو ایک طرف رہ گئے ہیں، جس کا عزت اور غیرت کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگرچہ یہ ایک عام سا دنیا داروں کا ایجاد کیا ہوا ایک دن ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے پس پردہ بھی ایک مذہبی لاجک بھی موجود ہے، ایک مذہبی سبب بھی اس کا موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ چیز تحریری شکل میں مختلف اہل علم نے بھی اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ تیسری عیسوی صدی کے اندر اور اس کے آخر میں کلاڈیس ثانی جو بادشاہ تھا، اس کے زیر حکومت کچھ لوگ تھے، ان میں سے ایک پادری بھی تھا، اور حکومت کی کسی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل کے اندر آتے جاتے اس دوران جیلر کی ایک بیٹی تھی، اس کو اس عیسائی پادری کے ساتھ محبت ہو گئی، عیسائی پادری کے ساتھ یہ آنے جانے اور اس کے دیکھنے کے بعد اس سے متاثر، اللہ اکبر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تعلقات بڑھتے گئے، اور وہ برائی کی صورت میں، اور اس کے نتیجے میں پھر اس پادری کو پھانسی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، اور جو پھانسی دی گئی تھی وہ تاریخ یہی 14 فروری کی تھی، اس بنا پر کہ وہ محبت کی پاداش میں سولی پہ چڑھایا گیا۔ اب اس کی یادگار کے طور پر یہ دن آپس میں جھوٹی محبت کرنے والے لوگ ایک خوشی کا دن مناتے ہیں، اسے محبت کا دن، حتیٰ کہ اور محبت کی سیلیبریشن کے لیے اس کو خاص کیا جاتا ہے، اظہار کے لیے، اور محبت کے مختلف ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کی دین میں، شریعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی اجازت نہیں۔ مجھ سے قبل تعارفی گفتگو کے اندر بھی آپ کو کچھ تھوڑی سی آگاہی دی گئی ہے، مگر حقیقت میں، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے اندر جو کلیسا کے ساتھ، گرجا کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ پادری میں نے بھی جو کچھ کیا تھا وہ عیسائی مذہب کی خلاف ورزی تھی، وہ عیسائی مذہب کی خلاف ورزی تھی، اور اس بنا پر بھی اس کو سزا دی گئی، اور یہ اس کی یادگار کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی اہل فہم، اللہ نے جن کو عقل و فراست عطا کی ہے، سوچئے دین اسلام جو اللہ اور رسول کا دیا ہوا ایک پاکیزہ اور مقدس دین ہے، کیا اس انداز کے دن کو جس کی اساس اور بنیاد ہی برائی کے اوپر، جس کی اساس اور بنیاد ہی گناہ کے اوپر، اور پھر ایک غلط تعلق کی بنیاد پر آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کو ایک عید کا دن قرار دیا جاتا ہے، عید العاشقین کہا جاتا ہے، عید المحبین کہا جاتا ہے اس کو، جس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کے احکامات دیے ہیں، ان میں مردوں کو بھی حکم ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ زنا کی یادگار ہے یہ دن، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، قریب بھی نہیں جانا ہے۔ کیا معنی؟ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی قول، ایسا کوئی فعل، ایسا کوئی رویہ، ایسا کوئی طریقہ جو کسی بھی مرد کو غیر عورت کی طرف زنا، برائی اور بدکاری کے لیے قائل کر کے، مائل کر کے لے کر جائے، تو وہ ہر ایک طور طریقہ ہمارے دین، ایمان اور اسلام کے تقاضوں کے خلاف۔ صرف یہ سمجھ لینا کہ زنا حرام ہے، نہیں، زنا کی طرف لے کر جانے والے جتنے راستے اور طریقے ہیں، وہ سب راستے اور طریقے بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں، وہ سب راستے طریقے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کامیاب اور کامران مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنے شرم اور حیا کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اگر موقع بھی ملے نا، موقع بھی ملے، اللہ اکبر،
इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तहता ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 खुशकिस्मत और खुश नसीब इंसान हैं जिन्हें अल्लाह क़ियामत के दिन अपना साया अता करेगा। दुआ करें अल्लाह हम सबको भी उनमें शामिल फरमा दे, हमारे माँ बाप को भी, वालिदैन को भी, हमारे अहल अयाल और औलाद और दोस्तों अहबाब को भी उनमें शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला का साया, एक बात ज़हन में रखिएगा, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह के साए के अलावा कोई और साया, तकून शम्सु अला मसाफतिल मील, सूरज 1 मील के करीब आ चुका होगा। और जहाँ तक है धूप तपिश और बचने के लिए कोई साया, हत्ता के लिबास तक, युहशरुन्नासु हुफातन उरातन गुल्ला, फरमाया कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा जैसे माँ के पेट से आए थे। कुरान की आयत तिलावत फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, जैसे हमने तुम्हें पहले दिन पैदा किया है तुम्हारी कब्रों से भी हम तुम्हें दोबारा इसी तरह ही उठाएंगे। जिस्म पर लिबास नहीं होगा। जब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सुन रही थी, अर्ज करने लगी कि यरा बअदुना इला बअदिन, ऐ अल्लाह के रसूल जब जिस्म पर लिबास नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे, अलिफ नंगे, यरा बअदुना इला बअदिन, मर्द औरतों को, औरतें मर्दों को एक दूसरे को देखेंगे। फरमाया अल अम्रु अशद्दु मिन ज़ालिका या आयशा, आयशा उस दिन अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होगा कि किसी को निगाह उठा के किसी दूसरे की तरफ देखने का ख्याल ही पैदा नहीं होगा। उस मैदान महशर में 7 खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपना साया अता करेगा। दुआ करें अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमा दे। अल्लाह ने कभी फिर मौका दिया तो वो 7 खुश नसीब और खुश किस्मत कौन है, इन पर सिर्फ अकेला दर्स होगा। आज उनमें से एक वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन, कोई नौजवान है, कोई मर्द है जिसको कोई औरत, खूबसूरत औरत, जमाल वाली, हुस्न जमाल वाली, मनसब वाली, मकाम वाली और माल और दौलत वाली कोई औरत उसे गुनाह की दावत देती है, अपना तन मन उसके सामने पेश कर देती है बुराई के लिए। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको, हमारी माँ और बहनों को, हमारे नौजवानों को भी इसके अंदाज की चीज़ों से महफूज फरमाए। मगर क्या है, वो दावत देती है, पेशकश देती है, लेकिन ये क्या कहते हैं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारी पेशकश को रिजेक्ट करता हूँ, वो रद्द कर देता है। नौजवान भी है, मौका भी मौजूद है, पेशकश भी मौजूद है, मगर उसके बावजूद अपने आप को इस बुराई से और इस बुरे काम की इस दावत से अपने आप को बचाता है, ये कहकर कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करके अपने आप को उस जुर्म से, गुनाह से बचा लेता है। क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नौजवान को मैदान महशर में बुलाकर सब लोगों के सामने सारे उस दिन की धूप, तपिश, तकलीफ और अजाब और मसाइब से बचाकर अल्लाह अपना साया अता फरमा देगा। इन्नी अखाफुल्लाह, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, ये एक ऐसी चीज। और मेरे भाइयों जरा देखिए तो सही, आज बहुत से लोग इस बुराइयों के अंदर मुलव्वस हो चुके हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, हमारी औलादों को, हमारे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। मगर क्या है, आइए जरा नेकी के राह पे चल के देखिए, गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ के अंदर बयान फरमाया, जुलेखा अकेली थी पूरे महल के अंदर और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गई, जैसा कि तारीखी और तफसीरी रिवायात के अंदर मौजूद है। अलबत्ता कुरान तो इतना कहता है, वग़ल्लक़तिल अबवाब, उसने दरवाजे क्या किए, बंद किए। कितने थे, कितने नहीं थे, मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने, किसी ने 7 लिखा, किसी ने 10 लिखे कि सारे के सारे दरवाजे बंद करके जब वो अंदर जाकर कहती है, है तलक, ए यूसुफ ज़रा मुझे तो देखिए, और अल्लाह अकबर अपना आप पेश कर रही है गुनाह के लिए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, क़ाल मआज़ल्लाह, क़ाल मआज़ल्लाह, क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह मुझे इस जुर्म से, इस गुनाह से बचाएगा, अल्लाह से बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। जब अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे आसरा और बचने की नीयत भी थी, पेशकश मौजूद है, दरवाजे बंद हैं, मगर वो इस बुराई की तरफ आमादा नहीं हुए। अल्लाह अकबर के अस्बु इलैहिन्ना, अगर अल्लाह का एहसान न होता मुमकिन है मैं भी थोड़ा सा बहक जाता, लेकिन क्या है, अल्लाह का इनाम हुआ, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने बचाया। बचाया तो कैसे बचाया जी, वो जो दरवाजे बंद थे वो सारे के सारे खुलते चले गए, खुलते चले गए।
آج بھی اگر یوسف علیہ السلام والا حیا اور عزت کے تحفظ کا جذبہ آپ پیدا کر لیں، مجھے امید ہے رب کریم کے اوپر کہ آج بھی ہمارے نوجوانوں کو، اللہ اکبر، صرف یہی نہیں، نوجوان بچیاں بیچاری بسا اوقات کسی ایسی مجبوری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ایسی مجبوری میں جہاں عزت جان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادا کا دین، علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور جب مصر کے علاقے کے پاس سے پہنچے، وہاں کا ظالم بادشاہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھتا تھا اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، خامد ہوتا تو اس کو قتل کر دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی، کہا وہ آ گئے، اس کے کارندے لے کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا، اللہ اکبر، اس کو کہنا کہ تم یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، چلو قتل ہونے سے تو بچ جائیں گے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ، صحیح بخاری، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ، یہ میری اخوت اور تمہارے ساتھ جو بھائی چارہ ہے یہ اللہ کے لیے ہے، عقیدے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، کہ اس وقت دنیا میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں، ایمان کے لحاظ سے تو میری بہن ہے، میں تیرا بھائی، یہی بات کرنا تاکہ میں بچ جاؤں گا، چلو قتل نہیں ہو سکوں گا۔ اور وہ اللہ والی کو جب لے کر جاتے ہیں، بادشاہ اپنے محل کے اس مخصوص کمرے میں لے کر جاتا ہے، لیکن دیکھیے اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرش پھٹتا ہے اور وہ بادشاہ اس کے اندر گھٹنوں تک دھس جاتا ہے۔ اللہ نے بچایا یا نہیں بچایا؟ حضرت سارہ کو بچایا یا نہیں بچایا؟ جی، وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر میری دال نہیں گلے گی، پھر منت کی، یہ تو کوئی نیک خاتون ہے، اس کی دعا سے میرے ساتھ یہ ہوا۔ اور ادھر سے امی نے بھی یہ سوچا اگر یہ اسی طرح مر گیا لوگ مجھے کہیں گے کہ تم نے مارا ہے، اس کے قتل کا الزام نہ میرے اوپر آ جائے۔ دعا کی، اللہ اس کے اوپر رحمت فرما کے اس کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آزاد کر دیا، مگر اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اچانک حادثہ ہوا ہوگا، لیکن پھر دوبارہ وہی ارادہ اس نے کیا، پھر امی نے دعا کی، اللہ نے اس کو پھر پیٹ تک دھسا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب انسان خالص، سنا ہے نا جی، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کامیاب اور کامران مومنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے صفت کیا بیان کی ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت کے دعوے جھوٹے دعوے ہیں۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر سچی اور خالص محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ زوجین میں پیدا کرتا ہے۔ کن میں پیدا کر دیتا ہے؟ زوجین میں۔ میاں اور بیوی کی محبت یہ سچی محبت ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی محبت سچی محبت نہیں ہے۔ وہ محبت وہ گناہ کی محبت ہے، برائی کی محبت ہے، بے حیائی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، سنا ہے نا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، اللہ کے رسول، میری ایک شرط ہے، مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن پچھلے سارے جاہلی دور میں میرے اندر ایک بری عادت ہے، زنا کی، برائی کی، بدکاری کی، بس اس کی مجھے اجازت دے دیجیے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، اس حکیم امت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کر لے؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی کے سمجھانے کا انداز تھا، سمجھایا، اس کی غیرت کو جھنجھوڑا۔ آج جتنے لوگ بھی اس برائی کے اندر ملوث ہیں اور اس دن کو منانا چاہتے ہیں، اللہ سب کے دلوں کو سیدھا کر دے۔ آج ہم دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کرتے ہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کو سمجھا دیا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری بیٹی، تیری بہن اور ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم طہر قلبہ، اللہم حسن فرجہ، واغفر ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے، اللہ اس کے شرم اور حیا کی حفاظت فرما دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟
اس کے بعد زندگی بھر کبھی اس کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر برائی کا خیال ہی پیدا نہیں ہوا تھا. اور آج ہم دعوت اور تبلیغ کے لیے فتوے تو ہم نے تیار رکھے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ یوں، یہ دین، یہ اللہ اکبر، صحیح شرعی دلائل کی بنیاد پر. مگر جانتے ہیں آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ جی جی، صرف صحابی نہیں ہے، وہ دعائے رسول ہے. دعائے رسول، دعائے رسول، اشارہ کر رہا ہوں، دعائے رسول. داعی کا ایک کام یہ بھی ہے اپنے مدعوین کے لیے دعا بھی کرے. اللہ دعوت کا حق تو میں ادا کر رہا ہوں، دل ان کے تیرے ہاتھ میں ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء. اللہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں سے ہٹ کر کسی بھی جگہ ان کے دل میں اس دن کے حوالے سے کوئی ایسا برا ارادہ ہے، اللہ ان کو اس برے ارادے سے محفوظ فرما دے، ان کے شرم و حیا کی حفاظت فرما دے. اللہ ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ان کے دلوں کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور فرما دے. اللہ ان کے سابقہ غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے. جب کبھی کوئی ایسا شخص، کسی ساتھی، دوست، احباب، اہل علم، مفتی، اللہ اکبر، آئے، کوئی آ کر بساؤ کا اقرار کرتے ہیں لوگ ہماری صورت، چل پاس جا، تو ہے کیتا ہے، اللہ اکبر، جاؤ. اللہ نہیں، وہ طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا. 99 قتل کر چکا تھا، 99 قتل کر چکا تھا. دل میں توبہ کا خیال آیا. جی ایک شخص کو ظاہری طور پر اس کی شکل و شباہت دیکھی مولویوں جیسی ہے، تو کہا کہ انی قتلت 99 رجلا، میں نے 99 قتل کیے، فہل لی من توبہ، کیا میری بھی توبہ ہے؟ اس نے کیا کہا؟ جی کوئی ایک آدھ قتل ہوتا تو اور بات تھی، تو نے 99 بندے قتل کیے، لا توبہ لک، تیری کوئی توبہ شوبہ نہیں. پھر اس نے بھی کیا کیا؟ جی کہا جہاں وہ 99 گئے چب تو بھی ادھر ہی جا، ٹھیک ہے. پھر ایسے مفتیوں کا علاج بھی ہے. جی اللہ اکبر. اگر علم نہیں ہے تو فتویٰ نہ چھوڑ دیا کیجیے، فتویٰ نہ جھاڑ دیا کیجیے. جس چیز کا علم ہے. بات ہو رہی تھی شرم اور حیا کے حوالے سے. الحیاء من الایمان، الایمان 70 شعبہ، 60 شعبہ، ایک روایت میں 60 یا اس سے زائد، 70 یا اس سے زائد ایمان کے شعبے. اور ان میں کیا ہے؟ الحیاء من الایمان. حیا، شرم، یہ دین اور شریعت کا تقاضا ہے. اپنے شرم اور حیا کی حفاظت کرنا، اپنے شرم اور حیا کی حفاظت کرنا. آج بناؤ سنگار کر کے خواتین بھی باہر نکل پڑتی ہیں، مگر قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جاہلیت کے طور طریقے اختیار کر کے بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلو. اگر نکلنا بھی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ کے نکلا کرو. اور اوڑھنیاں اوڑھ کے نکلنا بھی ہے تو اس طور پر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ان کی زیب و زینت کی، خوبصورتی کی کوئی چیز بھی کسی کو نظر نہ آئے. اللہ اکبر. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ایک خاتون. اللہ کے رسول انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلتی فدعوت لک، اگر تو کہتی ہے تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، فیشفیک، اللہ تمہیں شفا بھی دے دے گا. لیکن وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ، اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس تکلیف کو برداشت کر کے صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے. مرگی کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. انسان کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، ہوش و حواس کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ دن نہ رات، نہ راہ نہ گھر، نہ چوراہا، نہ کوئی مسجد، نہ بیت الخلاء، کہیں بھی گر جا بیچارہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ اس بیماری اور تکلیف کو برداشت کرنے اور صبر کرنے پر اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا، کہتی ہے فصبرت، اے اللہ کے رسول پھر میں صبر کروں گی، پھر میں صبر کروں گی. آپ نے فرما دیا جنت کا وعدہ تو پھر میں صبر کرتی ہوں.
کہتی ہے ٹھیک اللہ اکبر، وعدہ ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، حین اسرع انی اتکشف، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے بے ہوش ہو کر گرتی ہوں تو بے پردگی سی ہو جاتی. آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو ہوش و حواس میں بھی پردہ، ہوش و حواس میں بھی غیر مردموں کے سامنے بن ٹھن کے سور کے محفلوں میں آنا اور ان عورتوں کی صفت کو اپنانا جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المائلات الممیلات، جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، ان کے اندر اپنا شمار کر رہی ہیں. یہ بھی دیکھیے کہہ رہی اللہ کے رسول، جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، میری بے پردگی ہو جاتی ہے، کپڑے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کم از کم یہ دعا کر دیجئے میری بے پردگی تو نہ ہو. حالانکہ دین کے حکام اور شریعت کی تعلیمات اور ہدایات کی پابندی اس وقت تک ہے جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہے. جب ہوش و حواس ختم ہو جائے، جنون اور عقل کے اوپر غلبہ طاری ہو جائے، اس وقت شریعت کے حکام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. مگر اس کے باوجود بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ اس حالت میں بھی میرے جسم کے اوپر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے. انی اتکشف، اللہ کے رسول بے پرد ہو جاتی ہوں. یہ تو دعا فرما دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تمہارے پردے کی حفاظت فرمائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد وہ بے ہوشی کے عالم میں گرتی تھی بیچاری، لیکن کبھی بھی اس کا بے پردگی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو ہوش و حواس سے ہٹ کر بھی پردے کا فکر. آج تو ہوش و حواس کے ساتھ بن کے ٹھن ٹھن کے سور کے اللہ اکبر. اور پھر حکم بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اللہ اکبر. مردوں کو ہے تو حکم یہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. شرم و حیا کی حفاظت کریں، حتیٰ کہ اپنی نگاہوں کی بھی کیا کریں؟ حفاظت کریں. نگاہوں کی بھی حفاظت کریں. اور نگاہوں کی حفاظت آج کل میرے بھائیوں اس موبائل کی صورت میں، نیٹ کی صورت میں بھی ہم غیر محرم عورتوں کے چہروں کو دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں، اور بڑے سنبھال کے ان کی خوبصورت تصویریں سجا کے گیلریوں میں رکھتے ہیں. نوجوانوں، اپنی نگاہوں کو بھی پاک کیجیے، اپنے دلوں کو بھی پاک کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ پاک ہو تو پہلے اپنے آپ کو پاک کیجیے، اپنی نگاہوں کو پاک کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کی عزت محفوظ رہے تو اپنی آپ کو محفوظ رکھیے. یہ آوارگی کے دن ہیں، یہ گناہوں کے دن ہیں. میرے بھائیو، تہوار تو غیر شرعی جو ہے بہت سے ہیں، میلے ٹھیلے کے حوالے سے اور اس انداز کے بہت سے، مگر نہیں، یہ ہمیں جو اللہ نے تہوار دیے، رسول اللہ نے ہمیں عطا کیے، ہمیں ان تہواروں کو اپنانا چاہیے. اور ان تہواروں کے اندر بھی طریقہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر. عام حالات میں انہی دنوں کے اندر کتنی نمازیں ہیں؟ بولو، جو پڑھتے ہیں وہ تو بول پڑے نا جی. کتنی نمازیں ہیں؟ اگر وہی دن عید کا بن جائے تو پھر نماز بڑھ جاتی ہے. نماز بڑھ جاتی ہے. صرف نماز نہیں بڑھتی بلکہ خطبہ بھی بڑھ جاتا ہے. صرف خطبہ نہیں بڑھتا، اس کے ساتھ دعا بھی بڑھ جاتی ہے. نماز بھی، صرف نماز نہیں بڑھتی، اور نماز کے اندر کچھ تکبیرات بھی اور بڑھا دی گئی ہیں کہ اگر ایسا خوشی کا دن ہے تو خوشی کے اندر مست ہو کر اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا، بلکہ مسلمان کی خوشی تو اس بات میں ہے کہ رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ احسن جزا.